بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل عاصم سیریز۔ ناظرین، ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اسی حوالے سے ہم آپ کو مستقل طور پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل لائر پالمسٹ سینئر ایڈوکیٹ اور ایسٹرولوجر ایم اے اشراف خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی سر، ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد ان کے سپریم کمانڈر جو ہیں، سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ علی خامنائی صاحب، ان کا بڑا دو ٹوک انداز میں ایک میسج آیا ہے، گو کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، ان کے آرمی چیف جو ہو گئے، پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ 5 سے 6 کے قریب ان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ بڑا نقصان ہوا ایران کا، لیکن بڑے ڈٹرمنڈ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور انداز میں بدلہ لیا جائے گا۔ اگر ہمیں یاد ہو، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب انڈیا نے اسی طرح کی ایک شرمناک حرکت کی تھی جو کہ اسرائیل نے آج کی ہے ایران کے خلاف حملہ کر کے، انڈیا نے جب یہ شرمناک حرکت کی تھی تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ہماری حکومت نے کہا تھا کہ انڈیا کو اس کا ہم بھرپور انداز میں جواب دیں گے، اور وہی بات سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ انڈیا کی سپورٹ کے لیے بھی اسرائیل آ چکا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے اس جواب دیا جائے گا جس طرح پاکستان نے دیا تھا، جس پہ بڑا غرور تھا انڈیا کو، رافیل طیاروں کے اوپر زمیں بوس کر دیا گیا چند ہی منٹوں کے اندر، اور اسی طرح کا غرور اب اسرائیل کو بھی ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اور امریکہ کے صدر کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ ہمارے پاس بہت مہلک ہتھیار ہیں، اگر ایران نہیں مانا تو اس کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس جنگ کو آپ کتنا پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پوری دنیا اس وقت مذمت کر رہی ہے کہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران پہ، اور میں نے 2024 میں بھی کہا تھا کہ 2024 جو ہے وہ ڈیجٹ 8 بنتا ہے لڑائی جھگڑا، لیکن یہ 2025 جو ہے یہ ڈیجٹ 9 ہے، اور یہ ڈیجٹ جو 9 ہے یہ منگل کا ڈیجٹ ہے۔ اچھا، اس سال بھی نا بادشاہ منگل ہی ہے، ابھی تک منگل ہی چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، پہلے میں ذرا بات کروں انڈیا کی، مثال دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ انڈیا نے 9 پہ ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے 10 کو بڑا ٹھوک کے جواب دیا، اور انڈیا بھی الف سے ہے 9 نمبر اور غیر مذہبی ہندو، اور اس کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا نام ہے نریندرا مودی، اور اس نے حملہ کیا انڈیا نے اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ، اور ہم نے 10 مئی کو بڑا اچھا جواب دیا، اور ہم نے ان کا تو SU-400 بھی جیم کر دیا، اور ہم نے رافیل وغیرہ بھی گرائے، اس سے پہلے ظاہر ہے سب پتہ ہے۔ تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، اور پوری جو قوم تھی اس وقت اگر ہم دیکھیں ایک صف پہ کھڑی ہو گئی تھی، اور اس میں جو ہے ہماری فوج بھی، ہمارے تمام سیاسی جماعتیں بھی، ہماری قوم عوام ایک، اور ہم میں کوئی خوف ڈر نہیں تھا۔ ہم تو ان کے ڈرون اٹھا کے ہمارے بچے لے کے گھومتے تھے، تصویریں اتارتے تھے۔ ہے، انڈیا کی جنگ ہسائی بھی ہوئی، نریندرا مودی نے کرائی، ہزیمت بھی ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں تصویر کے اس رخ پہ کہ جو 13/6/2025 کو حملہ کیا ہے، صبح جمعہ ہو رہا تھا اور 4:48 پہ یہ حملہ ہوا ہے، تو 7 تو وینس کی ہے، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، 7 وینس کی ہے۔ تو ایران نے، اب یہ ایران ہے اسلامی جمہوریہ ایران، اور اسرائیل نے کیا، اسرائیل بھی الف سے ہے، اسلامی جمہوریہ ایران الف سے ہے، وہ یہودی صہیونی ہیں، اور انہوں نے حملہ کیا اس پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 جون کو مرکری کا ٹرانزٹ اور 7 جون کو مارس کا ٹرانزٹ ہوا لیو میں، اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ مریخ جو ہے یہ تو پچھلے سال بھی بادشاہ رہا ہے، 2024 میں اس سال بھی بادشاہ بنا ہوا ہے، مریخ فوجی سے آ رہا ہے، اور یہ 7 جون کو شیر کی کٹار میں لیو میں چلا گیا، یہ تو آگ بن گیا، آتش فشاں ہو جائے گا، ایسے ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے صاف کہا تھا کہ 5 سے 7 جون کوئی بڑا ہوگا، یہاں پہ کچھ ہوگا، وہ آپ نے دیکھا
رشیا نے یوکرین پہ کافی جگہ پہ قبضہ کیا. پھر یہ جو 10 جون کو میں نے کہا تھا مشتری جوپیٹر جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے مغرب میں, اس کا اثر آئے گا 2-3 دن. اور آپ نے دیکھا کہ وہ 12 تاریخ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ طیارہ گرے گا بہت بڑا, پیسنجر بھی گر سکتا ہے, کارگو بھی گر سکتا ہے. انڈیا کا ایک پیسنجر طیارہ گر گیا, اس میں بے شمار اموات ہوئی. یہ بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے کوئی اہم ہستیاں بھی اس میں ایکسپائر ہوں گی, ان کا چیف منسٹر بھی اڑا. ابھی وہ دن ختم نہیں ہوا یہ, اور وہ میری پیشن گوئی میں وہ چل رہا تھا تو کہ یہ اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اس میں بھی بہت سے اہم شخصیات اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ ایران کی جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئی, شہید ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ 144 گھنٹے بڑے اہم ہیں, 6 دن 6 راتیں یہ بڑی اہم ہیں. یہ آنے والے یہ شروع ہو گئے ٹائم. ایران نے تو ایک سرخ جھنڈے نکال لیے, اس کا مطلب یہی ہے کہ انتقام کی علامت ہوتی ہے. تمام مسجدوں پہ بھی لگا دیے اور امام رضا کے روزے پہ بھی سب نے حاضری دی اور جھنڈے پکڑ لیے. اب بات یہ ہے کہ پہلے میں پھر پیچھے ہوں گا, پاکستان نے تو انڈیا کا Su-400 جیم کر دیا اور پاکستان کے ساتھ ممالک بھی کافی تھے اور ہم نے ٹھوک دیا. اب ایران کے ساتھ ممالک شامل ہوں گے تو ایران ٹھوکے گا اسرائیل کو. جو میں سمجھ رہا ہوں نولی جفر میں رشیا ہوگا, شمالی کوریا بھی آئے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ دنیا میں 3 بلاک بنیں گے, ٹرائی اینگلز بنیں گی. ایک رشیا اپنا ایک بلاک بنائے گا, چائنا اپنا بلاک بنائے گا, امریکہ اپنا بلاک بنائے گا. یہ اس طرح کی بات ہے. اب یہ سیکنڈ بلاک ہے کہ ایران کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں شمالی کوریا اور رشیا. اس ایران کی لڑائی میں اب رشیا اور شمالی کوریا کو بھی لڑنا پڑ جائے گا. جیسے کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران کو کہ اپنی جوہری جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو جوہری پاور نہیں بننے دیں گے, اسے ختم کیا جائے. یہ اسرائیل نے بھی کہا اور ٹیبل ٹاک پہ آؤ. لیکن ایران کی جو بھی ان کی بات چیت چل بھی رہی تھی, ابھی ہونی بھی آگے میٹنگ بھی میرے خیال سے سنڈے 1-2 دن بعد ہونی بھی ہے. تو یہ ہے بات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں نے پہلے بات کی تھی کہ 2025 جو ہے وہ لڑائی کا سال ہے. لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم. یہ ملک پاکستان میں بھی میں نے سیاست کے حوالے سے سمجھایا تھا کہ سیاستدان اور سرکار بھی نہ لڑیں, رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. اب یہ بات اہم ہے کہ یہ جو 2025 میں ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایریز کو اگر میں چھیڑوں تو اس میں الف عین لام یہ والے ممالک ہیں. اب الف عین لام اور یہ والے جو ممالک ہیں انہوں نے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی. لڑائی کہہ لیں, پنگے بازی کر لیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں. اور ان میں ہی الف عین لام یہ والے لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل ہوں گے انہی الفاظ سے. اور نون اور زیڈ بھی میں بتا رہا ہوں, این اور زیڈ بھی ایسے ممالک اور ایسے لوگ شامل ہوں گے کہ دنیا میں افراتفری رہے. ایک بات اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آئندہ جو 6-7 دن ہے اس میں گھمسان کی لڑائی ہے. اور اس میں کچھ ڈیٹس میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ جس میں خطرہ 6 دن تو میں نے 144 گھنٹے تو میں نے ویسے ہی اناؤنس کر دیے ہیں کہ بڑے اہم ہیں. اور یہ جو 15 تاریخ ہے, اس 15 تاریخ کو جو ہے سورج جو ہے سن وہ متھن راشی میں 1 اور 5 6 ہوتا ہے. یہ سحر جادو ان چیزوں سے بڑی لوگ اس میں کوئی گیمیں کرنے کی کوشش کریں گے. 16 تاریخ کو 1 اور 6 7 بنتا ہے. ایران کے ساتھ منافقت کی جائے گی, آپ دیکھیے گا. اور 17 تاریخ کو 1 اور 7 لڑائی ہے. اور 18 تاریخ کو 1 اور 8 9 بنتا ہے, وہ مریخ کا ہے, گھمسان کی لڑائی. تو اس کے بعد پھر ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں گے. یہ میں بتا رہا ہوں حاصل کچھ نہیں ہونا. پوری دنیا میں احتجاج ہے. چائنا نے بھی مذمت کی, رشیا نے کی, شمالی کوریا نے کی, آسٹریلیا نے کی, برطانیہ نے کی, مڈل ایسٹ نے کی, مذمت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے انتونیو نے بھی کی. تو خیر اب ایک بات میں یہ بتانے لگا ہوں
ایران کے ساتھ شامل ہو گیا یہ کچھ ممالک، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ نکارا ہو سکتا ہے جیسے انڈیا کا SU-400 نکارا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ ممالک شامل ہو گئے، تو کیونکہ منافقت بھی ہونی ہے 16 جون کو ایران کے ساتھ، یہ میں بتا رہا ہوں، اس منافقت سے نکلے تو بڑے ریزلٹس آئیں گے۔ اب میں اہم بات اور بتانے جا رہا ہوں، ابھی بھی اہم شخصیات جو ہیں وہ ایکسپائر ہو سکتی ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں نے لکھے ہیں الفابیٹ، وہ ہے بی والے لوگ، ڈبلیو والے، پے، غائن والے، زیڈ اور این والے، الف اور عین والے۔ اب اہم بات بتا دیتا ہوں آخر میں جاتے جاتے کہ نریندرا مودی انڈیا کا پرائم منسٹر وہ بھاگ گیا، سمجھ لیں۔ ادھر اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ نیتن یاہو ہے، نون میں ہے۔ ادھر انڈیا میں الف نے مار کھائی نریندرا کے ہاتھوں، اس نے جگ ہسائی کروا دی۔ ادھر اسرائیل میں ان کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، جو اس وقت بگوڑا ہو چکا ہے، بھاگ گیا ہوا، وہ چھپ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ مجھے تو یہی سنا ہے کہ وہ کہیں محفوظ جگہ پہ چلا گیا، اپنی عوام کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اب نیتن یاہو کو اسرائیل میں سب سے پہلے اپنی عوام سے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے خلاف آ جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، جو اگلے 4-5 دن ہیں، 6 دن جو ہیں، اس میں بہت بڑا نقصان دونوں کو ہوگا، اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ لیکن جو سمجھ میں آ رہی ہے آخر میں ٹیبل ٹاک ہی ہوگی۔ تو اللہ پاک تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، میں یہی کہوں گا یا فتاحو یا متکبرو پڑھیں، اور میری دعا بھی ہے کہ جیسے انڈیا کے ساتھ ہوا، اس نے جو کیا اس کا منہ توڑ جواب ہوا، تو اسرائیل کو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کہ اس کی تو زمین ہی نہیں ہے پوری دنیا میں، فلسطینیوں نے جگہ دی، اس نے ان کو نہیں چھوڑا، اب دوسرے ممالک میں پنگا کر رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا جڑا گنا ہوتا ہے نا ویلنے دے وچ پاؤ، جو بوتا ہاتھ اندر کر لیا تو ہاتھ بھی ویلنا لے جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر بوتا گنا ہاتھ آگے لے گیا تو پھر ممکن ہے کہ جگ ہسائی اسرائیل کی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر۔ ناظرین، اس تمام صورتحال پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مجھے اور ایم ایچ شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔